وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اللہ رب العزت کے ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے اور ہمارا پالنہار ہے. درود و سلامتی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے ہم تک خیر کو پہنچا دیا. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ القلم کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی گئیں. ان آیات میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے تذکرہ کیا ہے. کہا کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر، کبھی مجنون، کبھی پاگل کہا کرتے تھے. تو ان لوگوں نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے الفاظ باندھے تھے تو اللہ رب العالمین نے تمام کا دفاع کرتے ہوئے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں. اور اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے. کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونہ ہے، ایک ایڈیل ہے. یہ نمونہ، یہ ایڈیل نہ صرف کسی ایک خاص میدان میں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جو ایڈیل ہیں وہ دنیا میں موجود تمام میدانوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایڈیل ہیں. دیکھیے حضرات، آج کا جو موضوع ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دعوتی میدان کے حوالے سے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جس سے ساری دنیا متاثر ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے آج دنیا کے ہر خطے میں، ہر کنارے میں آپ کو اسلام نظر آئے گا. اگر اس کی وجوہات دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی بات سمجھ میں آتی ہے، یہی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے اسلام کی تبلیغ کی. کبھی تلوار کی نوک کے ذریعے سے اسلام نہیں پھیلایا گیا. نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کی نوک پر کسی کو اسلام قبول کروایا، نہ صحابہ اکرام، نہ خلفائے راشدین اور نہ ہی سلف صالحین میں سے کوئی نظر آتے ہیں. اور خود اسلام منع کرتا ہے کہ کسی کو تلوار کی نوک پر اسلام میں لایا جائے. کہا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی کراہت نہیں ہے. یعنی کہ یہ آیت اس وقت میں نازل ہوئی جب یعنی کہ اس میں یہ تعلیم دیا گیا کہ دین میں کسی کو زبردستی لایا نہیں جا سکتا.
یعنی کہ یہ جو ہدایت کا معاملہ ہے یہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. جسے اللہ رب العالمین چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں تو وہ اسلام قبول کرتا ہے. ہاں اللہ رب العالمین ہدایت دیتے ہیں، انسان کے دل میں جب بات ڈالتے ہیں تو اس پر کچھ اثرات نمایاں ہوتے ہیں، تبھی اس کے دل میں یہ ساری باتیں نظر آتی ہیں. چلیے دیکھتے ہیں کہ تاریخ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، کہ کیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دین میں جوخ در جوخ داخل ہونے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے 63 سال 60 پر 3 سالہ زندگی ہے. اس زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکے میں گزارے تھے وہ 13 سال، اور مدینے میں جو گزارے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 10 سال تھے. اور یہ مکے میں جو تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھیں وہ تعلیمات جن کا تعلق توحید اور اخلاق سے تھا، اور مدینے میں جو تعلیم نازل ہو رہی تھی جس کا تعلق عقیدے سے تھا، میراث سے تھا، اور کئی سارے شعبوں سے، حلال حرام کئی ساری چیزیں مدینے میں نازل ہوئیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جب 40 سال کے بعد ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے پہلے سے ہی اتنا اچھا بنا رکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ معیار پر تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی نبوت ملتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو دعوت خفیہ طور پر لوگوں میں دیتے ہیں، ایک دوسرے سے ایک سے انفرادی طور پر کسی سے پرسنل مل کر انہیں اسلام کی بات بتا رہے ہیں، انہیں اسلام میں لا رہے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو حکم ہوتا ہے کہ فاصدع بما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کر گزری. اور یہ بھی نازل ہوا وانذر عشیرتک الاقربین، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھتے ہیں. صفا کی پہاڑی کیا تھی؟ یہ صفا کی وہ پہاڑی تھی جو کہ اس دور کا سٹیج مانا جاتا تھا. اس دور میں کوئی بھی اہم پیغام ہوتا، خاص طور پر صفا جو پہاڑ استعمال ہوتے تھے اس دور میں وہ ایسا تھا کہ کوئی شخص دیکھتا کہ کہیں سے دشمن حملہ کرنے والا ہے تو وہ شخص اس پہاڑ پر چڑھ جاتا. اس پہاڑ پر چڑھنے کے بعد اپنا جو کپڑا ہوتا اس کو نکال لیتا اور اس کو گھماتے ہوئے اس کی زبان سے یہ جملہ ہوتا یا صباحا یا صباحا. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم پر کوئی حملہ کرنے والا ہے تو ہمیں چوکنا رہنا چاہیے، اس لیے وہ اس طریقے سے کیا کرتے تھے. یہ عرب کے پاس یہ موجود تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں. اس پہاڑ کے اسٹیج کا استعمال کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا اگر میں کہوں کہ تم پر ایک قوم ہے جو حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم میری بات مانو گے یا نہیں؟ تو جتنے لوگ کھڑے ہیں تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ما جربنا علیک کذبا، کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا، ہم نے جو پایا ہے بس آپ کو صادق و امین پایا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تصدیق ہو گئی. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اس عذاب سے ڈرانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں جو کہ کل روز قیامت، جو کہ سب سے بڑا عذاب ہے جس کے لپیٹ میں تمام لوگ آ جائیں گے، اس سے ڈرانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے. یہ اس موقع تھا کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایک ایک خاندان کو نام لے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں. تو یہاں ابو لہب کہتا ہے کہ تبا لک، اس چیز کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا ہے. تو اس کے بعد اس کے سلسلے میں صورت نازل ہوتی ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں اس اسٹیج کا استعمال کرتے ہوئے اسلام کی دعوت دی. یہاں کئی سارے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، یعنی کہ اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، کہ میں نے زندگی کا ایک بڑا عرصہ تمہارے ساتھ گزارا ہے. میری زندگی کا جو 40 سال ہے جسے تم نے مجھے دیکھا ہے، مجھے پرکھا ہے، مجھے سمجھا ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ تمہیں معلوم کہ میں کون ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اپنے لیے ایک آئیڈیل کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق، جو 40 سال پہلے نبوت کے ملنے سے 40 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے اس سے تمام لوگ متاثر تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق چند لوگوں کو اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بنا، جیسا کہ حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں تو فوراً قبول کر لیتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ یہ صادق و امین ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے دوست بھی تھے, تو جس کی وجہ سے وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والا جملہ صحیح ہو سکتا ہے, تو اس کو قبول کر کر آگے بڑھتے ہیں. تو یہاں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر جو اثر ہوا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ہوا. تو اس سے ہمیں سب سے بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ اسلام جو پھیلا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ذریعے سے بآسانی پھیلتا چلا گیا. اور دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں یہ تعلیم دیا جا رہا ہے. سورۃ الضحیٰ مکے میں نازل ہوئی. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کہ ابھی تذکرہ کیا گیا کہ آپ کو عقیدہ اور اخلاق کی تعلیم دی گئی. سورۃ الضحیٰ میں کہا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, کہ کسی یتیم کو جھڑکیے مت, کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک مت کیجیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور کسی سوال کرنے والے کو آپ دور مت کیجیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, آپ کے اپنے رب پر جو آپ کے رب کی جو آپ پر نعمت ہے اس کو آپ بیان کرتے رہیے. یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں, مکے میں یہ تعلیم دیا جا رہا ہے اخلاق کی. تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہمیں معلوم ہوتے ہیں. اور مکے کی زندگی میں دیکھیے ایک چھوٹا سا واقعہ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی سارے لوگ کئی ساری تکلیف پہنچایا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات یہ پھیل چکی تھی کہ یہ شاعر ہے, یہ مجنون ہے, اس سے کوئی بات کرتا ہے تو وہ اس کے دین سے پھیر دیتا ہے. تو کئی سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے تک نہیں تھے. چند لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی پہنچایا کرتے تھے. ایک بڑھیا کا واقعہ ہے کہ وہ بڑھیا ایک مرتبہ کسی سامان کو لاد کر لے جا رہی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ عمر رسیدہ ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے, جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے کرتے آ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں, اس بڑھیا کی مدد کرتے ہیں. اس بڑھیا کی مدد کرتے ہیں. وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سامان لاد کر لے جا رہے ہیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں برائی کر رہی ہے کہ فلاں مکے میں کوئی شخص ہے جو لوگوں کو اپنے دین سے پھیر دیتا ہے, اس کی ایسے اوصاف ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے جا رہے ہیں. پھر جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جگہ پہنچتے ہیں اس کے ساتھ, تو اس کا سامان دیتے ہیں, تو پوچھتے ہیں کہ کون ہے, تو کہتے ہیں کہ محمد. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتی ہے تو اور چونک جاتی ہے کہ اس کی برائی میں اتنی کرتی رہی پھر بھی یہ کچھ نہیں کہا. یعنی کہ اخلاق کے سب سے اعلیٰ مقدار پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فائز تھے, تو جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایکشن نہیں لیا. آج ہم اور آپ کو یہ ہوتے, کوئی ہماری برائی صحیح ہمارے سامنے نہ صحیح ہمارے دور سے کر دیتا ہے تو ہم اس کی برائی لاکھ کرتے چلے جاتے ہیں. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے کہ آپ کے پاس آپ کی برائی کی جا رہی ہے مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں اور خاموش ہیں. تو جس کی وجہ سے اس عورت پر اثر ہوا تو وہ بعد میں اسلام قبول کر چکی. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا نتیجہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نتیجہ ہے. دیکھیے حضرات, اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اگر 40 سالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی اس کا خلاصہ اس ایک حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور آپ کو اقرا پڑھنے یعنی کہ قرآن مجید کو پڑھنے کی جب تعلیم دے رہے تھے, نبوت جب ملا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سختی ہو گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو آتے ہیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں کہ زملونی زملونی, مجھے چادر اڑا دو, مجھے بہت, یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے. تو یعنی کہ اس پریشانی کا حل نکالنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے. تو اس حالت تو حضرت عائشہ کو جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری بات رکھتے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم. کہتی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا, اللہ کی قسم اللہ رب العالمین کبھی تمہیں ہلاک و برباد نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم, کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, وتحمل الکل, اور آپ کسی کمزور شخص کی مدد کرتے ہیں, وتکسب المعدوم, اور ایسے شخص کی مدد کرتے ہیں جو کہ کنگال ہے, جو کہ فقیر ہے, وتقری الضیف, اور مہمان کی ضیافت کرتے ہیں, مہمان کا اکرام کرتے ہیں, وتعین علی نوائب الحق, اور ہر پریشان آدمی کی آپ مدد کرتے ہیں. یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ملنے سے پہلے آپ کے اندر اتنے اوصاف بھرے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے عالمی معیار پر تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اندازہ ہمیں اس حدیث سے ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا آپ اگر اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو طائف کے واقعے سے لگائیے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں جاتے ہیں، مکے سے اس امید سے نکل رہے ہیں کہ مکے والے اسلام قبول نہ کرے صحیح، طائف بستی تو ہے جہاں اسلام کی بات قبول کریں گے، جہاں ایک اللہ رب العالمین کو ماننے والے ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی بستی میں پہنچتے ہیں۔ طائف کی بستی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، تو وہاں کے اوباشوں نے، وہاں کے شریر بچوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ جو کہ ہمارے لیے آنسو بہانے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اوباشوں نے ایسے بچوں کو، شریر بچوں کو لگا دیا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھری مار رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چپل تھا پیر پورا خون سے بھر گیا، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہاڑ کے فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دیجئے کہ اس طائف کی جو بستی ہے دو وادیوں کے درمیان ہم جگڑ دیں گے، یعنی کہ پوری بستی کو ہلاک کر دیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے ایک ایسی نسل نکالے گا جو کہ اسلام کی تبلیغ کریں گے، اور یہی وہ نسل ہے کہ جس سے اسلام بہت پھیلا، جس سے اسلام کو بہت ترقی نصیب ہوئی۔ تو ہمیں اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں گویا کہ وہ بہت زیادہ صابر و شاکر ہوتے ہیں، اپنے آنے والے پریشانیوں کو بیان کرتے ہوئے واویلا مچانا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف سے گزرے ہیں اس اسلام کو پہنچانے کے لیے، اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر ہجرت پر ہیں، نکلے ہیں ہجرت کرنے کے لیے، مکہ والے بہت پریشان کر چکے، چلیے مدینہ جاتے ہیں، وہاں اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے ہیں تو اس موقع سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگوں کو لگا دیے۔ ان میں سے ایک شخص تھے جو کہ کوشش میں تھے، اور یہاں یہ آفر دیا گیا کہ جو پکڑ کر لائے گا اسے 100 اونٹ سے زائد ملے گا۔ تو یہاں تمام لوگ جسے بھی اونٹ بہت قیمتی چیز، جسے آج کے دور میں لگژری کارز اس طریقے سے کہہ لیجئے، ویسی ضروری چیز تھی، تو وہاں جب یہ آفر ملا تو کئی سارے لوگ کوشش میں لگ گئے۔ ان میں سے ایک شخص کی کوشش یہ تھی کہ وہ جیسے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچتے ان کے گھوڑے کا پیر زمین میں ڈس جاتا، پھر خواہش ہوتی، ان کو یقین تو ہو گیا کہ نبی کو پکڑ تو نہیں سکتے، پھر بھی ان کے اندر یہ خواہش تھی کہ چلو انعام تو پالیں گے، کچھ نہ کچھ کریں گے، کوشش کریں گے، پھر کوشش کرتے ہیں، پھر 2 سے 3 مرتبہ اسی طریقے سے ہوتا ہے، جب تیسرے مرتبہ وہ ڈستے ہیں تو اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا پڑتا ہے۔ وہاں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کر اس شخص کی مدد کرتے ہیں، جبکہ وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے نکلا تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف کرتے اور اسے جانے دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ اور مکے کا ایک واقعہ یہ بھی دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جہاڑ کے نیچے سو رہے ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار تھی وہ ٹہنی پر لگی ہوئی تھی۔ ایک مشرک آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تلوار کو اٹھا کر کہتا ہے کہ اے محمد تجھے کون مجھ سے بچائے گا آج، تجھے مجھ سے کون بچائے گا آج؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ، مجھے اللہ رب العالمین بچائے گا۔ جیسے ہی وہ شخص سنتا ہے، مشرک سنتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کا جملہ، تو اس کا ہاتھ کانپنے لگتا ہے اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھاتے ہیں، تلوار کو اٹھا لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تجھے آج مجھ سے کون بچائے گا؟ تو شخص پریشان ہو جاتا ہے کہ ابھی تو اس کے پاس کوئی چارہ نہیں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف کرتے ہیں، جانے دیتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنی لینی ہوتی، اس کا بدلہ لینا ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اسے خون زیر بھی کر سکتے، اسے خون ریز بھی کر سکتے تھے، مگر یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور یہ مکی زندگی رہا جس میں صحابہ کو تکلیفیں دی گئیں، جس میں کئی سارے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کئی صحابہ کو، تمام کو تکلیف سے گزارا گیا، مگر پھر بھی صحابہ اور مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب اخلاق کا سہارا دیتے ہوئے سب صبر کرتے رہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی آتے ہیں جن کا نام طفیل بن عمر الدوسی ہوتا ہے۔ یہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیتے ہیں، اس کے بعد اپنی بستی میں جاتے ہیں اور اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اپنی بستی میں جب اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں تو بستی والے ان کی بات قبول نہیں کرتے ہیں، چند ایک لوگ بس اسلام قبول کرتے ہیں۔
تو طفیل بن عمر الدوسی واپس آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بد دعا کر دیجئے میری قوم دوست پر جو اسلام قبول نہیں کر رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ گیا، یعنی کہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ دوست چلا گیا، یعنی کہ فنا ہو گیا، ہلاک ہو گیا. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اللہم اہدی دوسا وأتی بہ، کہ اللہ رب العالمین تو دوست یعنی کہ قبیلہ دوست کو ہدایت دے اور اس کو اسلام کے لیے اسلام کی طرف لے آ. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طفیل بن عمر الدوسی کو کہتے ہیں کہ جاؤ اب جا کر اسلام کی دعوت دو، اب وہ لوگ قبول کریں گے. اب کچھ اسپیشل تھا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی تھی. تو حضرت طفیل بن عمر الدوسی جاتے ہیں اور جا کر اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں. تو ایک مرتبہ یعنی کہ اس تبلیغ کرتے ہیں تو کئی سارے لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں. پھر حدیث میں آتا ہے کہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو ان کے ساتھ 80 گھرانے تھے، 80 گھرانے تھے، یعنی کہ بہت بڑا قبیلہ اسلام قبول کر چکا تھا، بہت زیادہ گھرانہ اسلام قبول کر چکا تھا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے. اور اسی طریقے سے دیکھیے حضرات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے مدینے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہمیں نمایاں ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں تو پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر جو عہد و پیمان ہوتا ہے، پیپر ورک ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا، ڈاکومنٹس بنائے، یعنی کہ تمام لوگوں سے لکھی پڑھائی کی کہ کب حملہ ہوگا، کب کیا کریں گے، کون ہم کو ساتھ دیں گے، ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد و پیمان کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر چاہتے تو وہاں جا کر اپنا یہ بھی بنا سکتے تھے کہ کنگڈم بنانے کے لیے تمام لوگوں کو باہر نکال سکتے تھے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہاں ایسے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں عہد و پیمان کیا. ان کی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے بنو قریظہ یہ سارے لوگ بعد میں نکالے گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ذریعے سے اسلام کیسے کیسے پھیلا تو واقعات بہت ملتے ہیں. اور اگر یہاں ایک بات قبیلے کی جہاں اسلام قبول کرنے کی ہے، تمل ناڈو کی ایک بستی تھی جسے میناکشی پورم کہا جاتا ہے. تو یہاں ایک اس بستی میں اسلام بہت اچھے طریقے سے پھیلا، وہاں تبلیغ ہوئی. تو اس کے بعد پوری بستی اسلام قبول کر چکی تھی. تو اس بستی کا نام لوگوں نے چینج کر رحمد آباد رکھ دیا. بعد میں یعنی کہ لوگوں نے اس کو زیادہ شو آف، لوگوں نے زیادہ دکھانے کی وجہ سے بہت ہی مسائل بعد میں مسلمانوں پر آئی. تو یہاں ایک بات یہ ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ داعی کو چاہیے کہ وہ زیادہ لوگوں کے یعنی کہ شو آف کرنا، اپلوڈ کرنا، یہ ساری چیزوں سے محفوظ رہیں. اور اسی طریقے سے دیکھیے حضرات مدینے کی زندگی کی طرف جاتے ہیں کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے لوگ کیسے کیسے متاثر ہوئے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے عبداللہ البجلی دیکھ لیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچے نبی ہو سکتے ہیں. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں سچے نبی ہیں، تو وہ بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں. یعنی کہ جہاں بھی ہم واقعہ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہی نتیجہ ملتا ہے کہ اسلام کبھی تلوار کی زور پر نہیں پھیلا، بلکہ اسلام پھیلا ہے تو اسلام پھیلنے کے پیچھے سب سے زیادہ اخلاق ہے. آج بھی ہم اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کر سکتے ہیں. اسلامی تعلیمات کو اگر ہم اپنی زندگی میں لاگو کریں گے تو لوگ خود بخود اسلام کی طرف لے آئیں گے. ایک چھوٹا سا واقعہ دیکھیے کہ اس سے پہلے بھی تذکرہ کیا ہوں کہ دو دوست تھے جو بائک میں جا رہے تھے. ایک دوست جو گاڑی چلا رہا تھا وہ مسلمان تھا تو جاتے ہوئے راستے میں دیکھتا ہے کہ سامنے پتھر ہے تو گاڑی فوراً روک لیتا ہے اور گاڑی سائڈ کر اس پتھر کو سائڈ میں کر دیتا ہے. اس کے بعد جیسے ہی نکلنے لگتے ہیں تو اس کا جو غیر مسلم دوست تھا جو مسلمان دوست سے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے کہ اس پتھر کو ہٹانے کے لیے تم رکے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے. تو وہ شخص جیسے ہی سنتا ہے تو وہ اسلام بعد میں قبول کرتا ہے، اسلام کے سلسلے میں اسٹڈی کرتا ہے. تو آج اگر ہم اپنے اخلاق سے، اپنی تعلیمات سے لوگوں کو آگاہ کریں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے تو لوگ ضرور اسلام قبول کریں گے. آج ہم کئی سارے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. آج اگر ہم اپنے اخلاق کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش آئیں گے تو اسلام کو بہت جلدی بہت تقویت مل سکتی ہے. یہ دیکھیے
آج ہماری حالات کا کچھ نظریہ یہ ہے کہ ہم ایک مسلمان کی زبان میں گندی گندی گالی رہتی ہے، ایک مسلمان کی دکان میں کئی ساری چیزوں میں یعنی کہ دھوکہ دہی ہوتی ہے. ایسا معاملہ جب رہے گا تو لوگ اسلام کو کہاں سے قبول کریں گے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تعلیمات کو جانیں. آج کئی سارے لوگ تعلیمات کو فراموش کر دیے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر سے جو اخلاق کی جو تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے رکھی تھی، جس سے یہ چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اسلام بھی زیادہ پھیل نہیں رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو سدھاریں تاکہ اسلام کی دعوت زیادہ پھیل سکے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اور بھی مثال ہے جو کہ دیتے جا سکتے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سینکڑوں صحابہ تھے. یہاں تمام کے پاس پانی ختم، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ضرورتیں مکمل کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ کھانا بنانے کے لیے، نہ نہانے کے لیے، نہ وضو کرنے کے لیے، کسی بھی ضرورت کے لیے صحابہ کے پاس پانی نہیں ہے. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو بھیجتے ہیں، 2 صحابی کہ جاؤ کہ دیکھو کہ کہیں اگر پانی کا چشمہ ہے تو بولو، ہم لوگ وہاں پہنچ جائیں گے. اس طریقے سے بات ہوئی. تو صحابہ تلاش کرتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، کہیں نہیں ملتا ہے. مگر دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے جس کے پاس بڑے بڑے مشکیزے میں پانی ہے. تو جاتے ہیں، اس بڑھیا کو پکڑ کر لاتے ہیں. اس بڑھیا کو جیسے ہی پکڑ کر لاتے ہیں تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برتن میں ہاتھ ڈالتے ہیں. تو یہاں معجزہ رونما ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کی پور سے پانی نکلنے لگتا ہے. پھر اس پانی کے ذریعے سے جتنے سینکڑوں لوگ تھے تمام لوگ اپنی ساری ضرورت مکمل کر لیے. راوی حدیث کہتے ہیں کہ تمام لوگوں نے جسے پینا تھا وہ پی لیا، جسے ضرورت کے لیے پانی سیو کرنا تھا اس نے سیو کر لیا، اور تمام لوگوں کی اپنی ضرورت مکمل کرنے کے بعد بھی اس پانی میں کوئی کمی نہیں آئی. جتنا پانی تھا اتنا ہی تھا. اس بڑھیا جس کے پانی تھا اسے اتنا ہی لوٹایا گیا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اخلاق یہ دیکھیے، کوئی ایک تو اس عورت کو اس جو پانی لانے کی وجہ سے اسے جو تکلیف ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھرپائی کرنے کے لیے صحابہ سے کہا کہ تم جو دے سکتے ہو اس بڑھیا کو دے دینا. تو جو جس سے ہو سکا، جس نے کسی نے اپنا جو کھانے کا جو سامان تھا کھجور دیا، جو دیا، اس کے پاس کئی سارے سامان جمع ہو گئے. یہ بڑھیا حیرت زدہ ہو گئی، ایک تو پانی میں کوئی نقصان نہیں، اس سے بڑھ کر یہ کہ کھانے پینے کے سامان بھی مل گئے. وہ عورت چلی جاتی ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مسلمانوں کے حملے مختلف بستیوں میں ہو رہے تھے، جہاں لوگ کئی سارے مخالفت میں لگے ہوئے تھے، تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو کہ اس بڑھیا کی بستی میں کبھی حملہ نہیں کرنا، کیونکہ اس نے پانی پلا کر ہماری مدد کی ہے. تو اس بڑھیا کی بستی میں کچھ بھی حملہ نہیں ہوتا ہے. چاروں طرف حملہ ہو رہا ہے مگر اس بڑھیا کی جو بستی ہے وہ محفوظ ہے. تو بڑھیا دیکھتی ہے اور اپنے لوگوں کو جمع کر کر کہتی ہے کہ دیکھو میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، تو جس کی میرے پانی پلانے کے احسان کی وجہ سے آج ہماری بستی سارا کچھ محفوظ ہے. جس نبی کی تعلیمات اتنے اعلیٰ ہو تو اس کا مذہب کتنا اچھا ہوگا. تو اس کے بعد پوری بستی مل کر اسلام قبول کر لیتی ہیں. تو یہاں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم پر جو کوئی احسان کرتا ہے تو اس کے احسان کی لاج ہمیشہ کرنا چاہیے. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا جو اعلیٰ نمونہ ہمیں یہاں بھی نظر آتا ہے. اور اسی طریقے سے دیکھیے کہ کئی سارے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کئی ساری چیزیں نوازا کرتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی جن کا نام صفوان بن امیہ ہے، تو جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ دیے، پھر 100 دیے، یعنی کہ یہ ابھی اسلام مکمل طریقے سے قبول نہیں کیے تھے. جیسے ہی وہ اتنے ہدیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ لقد اعطانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین وانه لابغض الناس الی، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت ایسا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص تھے. فما زال يعطيني حتى صار وانه احب الناس الی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنا خوب عطا کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہاں یہ صحابی کا یہ ریویو ہے. ایک اور صحابی جن کا نام سمامہ بن اسال ہے. سمامہ بن اسال کون؟ ایک سردار قسم کے آدمی تھے. ان کو پکڑ کر لایا گیا، مدینے کے ستون میں سے ایک ستون انہیں باندھ دیا گیا. جب انہیں اس ستون سے باندھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے گزر ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے بات ہوتی
تو سمامہ بن اسال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے کہ اگر آپ مجھے ماریں گے تو آپ ایک قیدی ہی کو ماریں گے، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو گویا آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں اس پر آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ پہلے دن یہ بات کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اسے ہی چلے جاتے ہیں۔ پھر دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر گزر ہوتی ہے، پھر بھی یہی بات دہراتا ہے کہ اگر آپ قیدی کو ماریں گے تو وہ قیدی ہوگا، مجھے ماریں گے تو، اور اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو آپ نے مجھ پر احسان کیا، مجھ پر انعام کیا۔ اور پھر کہتا ہے کہ آپ کو جو میرے پاس جو دولت ہے، جو لینا ہے لے لو۔ یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ پھر تیسرے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بات کہتا ہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ سمامہ بن اسال کو چھوڑ دو۔ جیسے ہی سمامہ بن اسال کو چھوڑا جاتا ہے، وہ جاتے ہیں ایک باغ میں جا کر نہاتے ہیں اور پورا غسل کر مسجد نبوی میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یعنی کہ یہاں کر شہادتین کا اقرار کرتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک، کہ اللہ کی قسم اس سرزمین میں میرے لیے جو ناپسندیدہ چہرہ تھا تو وہ آپ کا چہرہ تھا۔ فاصبح، مگر آج کے دن جو سب سے پسندیدہ چہرہ ہے تو میرے نزدیک آپ کا چہرہ ہے، اور آج سے پہلے اس سرزمین میں جو دین مجھے سب سے زیادہ ناپسند تھا وہ دین آپ کا دین ہے، مگر آج آپ کے دین سے زیادہ پسندیدہ دین کوئی میرا نہیں ہے۔ اور آج سے پہلے کوئی شہر مجھے پسند نہیں، آپ کا شہر دوسرے شہروں میں مجھے پسند نہیں تھا، مگر آج تمام شہروں میں سب سے زیادہ اگر کوئی شہر ہے تو وہ آپ کا شہر ہے، یعنی کہ مدینہ منورہ ہے۔ یہاں سمامہ بن اسال کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے جو 3 دن میں متاثر ہوئے، اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ اور ایک صحابی کے سلسلے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کوئی سوال کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عطا کرتے تھے۔ تو ایک شخص آتا ہے فجاءہ رجل، ایک شخص آتا ہے فاعطاہ غنما، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اتنا چوپائے دیتے ہیں جو 2 وادیوں کے درمیان، یعنی کہ 2 پہاڑ کے درمیان ایک وادی ہوتی ہے جسے وادی کہا جاتا ہے، خالی جگہ، تو اتنا بھر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چوپائے دے دیے۔ تو جیسے ہی اس شخص کو یہ ملتا ہے تو وہ اپنی قوم کی طرف جا کر کہتا ہے کہ یا قومی اسلمو، اے میری قوم تم اسلام قبول کر لو، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا کرتے ہیں کہ گویا کہ انہیں فقر و فاقے کا ڈر ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنا اسلام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف کرنے کو دیکھیے، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کے دیکھیے۔ تواضع کے سلسلے میں حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، وہ دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ بادشاہ کی طرح ایک بڑھیا سے بات کر رہے ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم چونک جاتے ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت مگر ایک بڑھیا سے بات کر رہے ہیں۔ بادشاہ کبھی اس طریقے سے نہیں ہوتے، وہ اپنی رعایا سے زیادہ کلوز نہیں رہتے تھے۔ تو عدی بن حاتم کا تعلق بہت بڑے گھرانے سے تھا، حاتم تائی کے خاندان سے تھے، تو وہ بہت چونک جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تواضع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کرم و سخا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جود و سخا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے جو اثرات ہیں لوگوں پر نمایاں تھا، جس کی وجہ سے اسلام آج یہاں تک پہنچا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کی صحیح تعلیمات کو جانیں، اپنے اخلاق کے ذریعے سے اسلام کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کریں۔ خود قرآن مجید میں یہ تعلیم ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ خلاصہ کلام یہ آیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم دیا گیا ادفع باللتی ہی احسن، اگر کوئی جھگڑا کرتا ہے، کوئی بحث و مباحثہ کرنے کے لیے آتا ہے تو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فإنه ولی حمیم، اگر دونوں کے درمیان دشمنی تھی تو دونوں دوست بن جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جو کردار ہے، اخلاق کا جو کردار ہمیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے، اسے جاننے کی کوشش کریں۔ اور ایک غلط فہمی جو ہمارے درمیان آج پھیلی ہے کہ ہندو مسلمان دشمن ہیں، دونوں دشمن نہیں ہیں۔ ان کو یہ چیز نہیں معلوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ جب ہم ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو رکھیں گے تو تبھی معلوم ہوگا کہ وہ جو
کس اسلام کو قبول کرنے والے ہیں. مگر آج جو نو مسلم ہیں، آج جو غیر مسلم ہیں، جب آپ ان سے بات کریں گے، جب ان سے آپ محسوس کریں گے تو بس ان کے زبان سے یہ جملہ ہوتا ہے کہ اسلام کی تعلیم میں بہت سارا کھوٹ ہے. یعنی کہ انہیں اسلام کی تعلیم نہیں معلوم، کیونکہ وہ جو مسلمان کو دیکھتے ہیں وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات بھی یہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں گزارنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، جو کہ ہمارے لیے اسوہ ہے، اللہ رب العالمین اسے ہمیں اسوہ بنا کر، نمونہ بنا کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم.